کرشمہ، یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید کچھ ایسے لوگ جو کسی بھی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور سب کی توجہ ان پر چلی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ کوئی قدرتی چیز ہے جس کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں، یا پھر یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے؟ چلیں آج اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ ایک کرشمہ کے ماہر ہیں چارلی ہوپرٹ، اور وہ اس عام خیال کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کرشمہ، آپ جانتے ہیں، کوئی پیدائشی تحفہ نہیں ہے، یہ ایک مہارت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ خود اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، اگر یہ سیکھا جا سکتا ہے تو اس کی شروعات کہاں سے کی جائے؟ اس کا جواب دراصل چارلی ہوپرٹ کی اپنی کہانی میں چھپا ہے۔ ان کا سفر ایک انتہائی شرمیلے انسان سے ابلاغ کے ماہر بننے تک کا ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن ایک وقت تھا جب چارلی ہوپرٹ بالکل غیر مری تھے، یعنی لوگ انہیں دیکھتے ہی نہیں تھے۔ ہائی اسکول میں 500 بچوں کی کلاس میں انہیں ایک ایوارڈ ملا تھا، کالج میں اپنے خول سے باہر نکلنے کا سب سے زیادہ امکان۔ سوچئے، وہ اتنے خاموش اور شرمیلے تھے کہ لوگوں نے انہیں نوٹس ہی اس لیے کیا کیونکہ وہ کبھی کچھ کہتے ہی نہیں تھے۔ تو جب وہ 19 سال کے ہوئے، اپنی سماجی زندگی سے تنگ آ کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ پڑھنے کے لیے باہر ملک گئے، لیکن ان کا اصل مشن کچھ اور تھا۔ وہ سمجھنا چاہتی تھی کہ انسان آپس میں جڑتے کیسے ہیں۔ بس پھر انہوں نے خود پر چھوٹے چھوٹے تجربات کرنا شروع کر دیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا چیز کام کرتی ہے اور کیا نہیں۔ اور ان کی پہلی دریافت اتنی سادہ تھی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں ایک اور جملہ کا اصول۔ سوچئے، آپ لفٹ میں کسی کے ساتھ ہیں، اب بٹن دبانے کے بعد خاموش رہنے کے بجائے بس ایک جملہ اور بول دیں، کچھ بھی، جیسے اس عمارت میں آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اتنی سی کوشش، اور دیکھیں تعلقات کے نئے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی عملی تکنیکوں کی جنہیں آپ فوراً استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں ایسی ظاہری تبدیلیاں ہیں جو لوگوں کا آپ کو دیکھنے کا نظریہ بدل سکتی ہیں۔ اب یہ تصور بہت دلچسپ ہے، شکار بمقابلہ شکاری کی حرکات۔ دیکھیے، جو لوگ بے چین یا گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کی حرکتیں تیز ہوتی ہیں، جھٹکے والی، بالکل ایک خرگوش کی طرح۔ لیکن جو لوگ پر اعتماد ہوتے ہیں، وہ شیر کی طرح آہستہ اور پرسکون حرکت کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ قدیم زمانے سے ہی ان اشاروں کو سمجھنے کے لیے بنا ہے، تو یہ آہستگی لاشعوری طور پر لوگوں کو بتاتی ہے کہ آپ محفوظ ہیں، پر اعتماد ہیں، اور آپ کا رتبہ اونچا ہے۔ پہلا تاثر بنانے کے لیے ہمارے پاس پتہ ہے صرف 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک سادہ سا فارمولا ہے: تفریح، اعتماد اور احترام۔ نمبر 1، تفریح۔ اپنے جواب میں تھوڑا جوش دکھائیں۔ کوئی پوچھے کیسے ہیں تو ٹھیکوں سے آگے بھی کچھ بتائیں۔ نمبر 2، اعتماد۔ کھلی باڈی لینگویج رکھیں اور خود کو بیچنے کی کوشش نہ کریں۔ اور آخر میں نمبر 3، اعتماد۔ اپنی باتوں میں ہکس چھوڑیں، یعنی ایسی تفصیلات دیں جسے سامنے والا آسانی سے اگلا سوال پوچھ سکے اور بات آگے بڑھے۔ اچھا، تو ہم نے ظاہری تکنیکوں کی تو بات کر لی، اب چلتے ہیں اندر کی طرف۔ وہ اندرونی سافٹ ویئر جو اس سب کو چلاتا ہے، یہ ہے وہ ذہنیتیں جو اصل کرشمہ کی بنیاد ہے۔ یہ 6 ذہنیتیں سمجھ لیں آپ کے سماجی تعاملات کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہیں۔ چلیں ان پر ایک جھلک ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بہت ضروری ہیں۔ پہلا، میں ٹھیک رہوں گا چاہے جو ہو۔ دوسرا، کردار شہرت سے بڑھ کر ہے۔ تیسرا، مکمل ایمانداری۔ چوتھا، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ پانچواں، اپنے مقصد کے بارے میں بات کرنا۔ اور چھٹا، پہلے وہاں جانا، یعنی پہل کرنا۔ یہ سب کے سب اہم ہیں، لیکن ابھی ہم ان میں سے 2 پر تھوڑی تفصیل میں بات کرتے ہیں تاکہ ان کا مطلب اور واضح ہو جائے۔ تو دوسری ذہنیت کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ میں اپنی شہرت سے زیادہ اپنے کردار کی پرواہ کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے اس کی فکر چھوڑ کر آپ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں۔ اصل سالمیت، آپ جانتے ہیں، وہیں سے آتی ہے، نہ کہ لوگوں کی رائے سے۔ اور پھر آتی ہے چھٹی ذہنیت، پہلے وہاں جاؤ۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے بات چیت کو آگے بڑھانا۔ اگر ماحول تناؤ والا ہے تو پہلا مذاق آپ کریں، کسی کی تعریف بنتی ہے تو پہلے آپ کریں، یعنی آپ پہل کر کے اس لمحے کو انسانی لمس دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلنے کا موقع دیتے ہیں۔
چلیں اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف۔ یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ یقین کی طاقت یعنی پختہ یقین دوسروں پر کتنا زبردست اثر ڈال سکتی ہے۔ اور یقین کی طاقت کو سمجھنے کے لیے عوامی شخصیات کے ابلاغی انداز سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ڈونلڈ ٹرمپ کے انداز کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اور ہاں، یہ واضح کر دیں کہ یہ کوئی سیاسی تجزیہ نہیں ہے، ہم صرف یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ انتہائی اعلیٰ یقین عملی طور پر دکھتا کیسا ہے۔ ذرا ان کی حکمت عملیوں کو دیکھیں۔ پہلی بات، وہ کبھی کمزوری نہیں دکھاتے۔ دوسری، وہ کبھی دفاعی پوزیشن نہیں لیتے، ہمیشہ حملہ کرتے ہیں، دباؤ میں بکھرتے نہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسا تاثر بناتی ہیں کہ ان کا یقین بالکل پہاڑ کی طرح ہے جسے کوئی ہلا نہیں سکتا، اور اسی وجہ سے ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ کمزور نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ کرشمہ کی صرف ایک قسم نہیں ہوتی، اس کے آپ کہہ سکتے ہیں الگ الگ ذائقے ہیں۔ کچھ لوگ اعلیٰ یقین سے کرشماتی ہوتے ہیں، کچھ مستند ہونے کی وجہ سے، کچھ مزاحیہ ہوتے ہیں، کچھ ہمدرد اور کچھ پرجوش۔ ضروری نہیں کہ آپ ان سب میں ماہر ہوں، آپ اپنی قدرتی طاقت کو پہچان کر اس پر کام کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں ان تمام ٹیکنیکوں اور ذہنیتوں کا مقصد کیا ہے؟ صرف سماجی حالات سے نپٹنا؟ نہیں، اصل مقصد ہے تعلق، ایک گہرا انسانی تعلق قائم کرنا۔ یہ مہارتیں کارکردگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسروں سے اصل معنوں میں جڑنے کے لیے ہیں۔ تو جاتے جاتے یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں، ہماری زندگی چھوٹی بڑی بات چیت کا سلسلہ ہی تو ہے، تو کیا ہم ان سے صرف گزر جانا چاہتے ہیں، یا پھر ان لمحات کو استعمال کر کے اصل رشتے بنانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ ہمارا اپنا ہے۔